السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، جیسے ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت اور احترام کیا جائے، اور ویسے بھی ایک مسلمان کی عزت اور احترام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھی ہے، اور اس کی عزت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری احادیث میں اس کی کسی انسان کی، کسی مسلمان کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ اور مسلمان کی عزت اور احترام اس قدر زیادہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو غلط نام سے نہ پکاریں۔ قرآن کریم اس بات کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کو گالی دینا، ہمارے عام معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک مسلمان کو گالی دے دیتے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے۔ صحیح مسلم میں 64 نمبر روایت ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفریہ کام ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 6045 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو فاسق، گناہ گار نہ کہہ دے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ بھئی تم تو اس طرح کرتے ہو، تمہیں فلاں عمل پایا جاتا ہے، یا کوئی گالی دے دے۔ ولا یرمیہ بالکفر، نہ اس پر کفر کی تہمت لگائے کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم نے فلاں گناہ کر لیا ہے، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے حرام کام کا ارتکاب کر لیا ہے۔ الا ارتدت علیہ، اگر کسی نے کسی کو فاسق کہا یا کافر کہہ دیا، اگر تو اس کا وہ ساتھی جس کو اس نے کہا ہے اس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں اور وہ ہے، تو پھر تو ٹھیک، وگرنہ صرف اس کو فاسق کہنے کی وجہ سے، اس کو کافر کہنے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ارتدت علیہ، وہ اس کا فاسق کہنا اس پر واپس لوٹے گا اور وہ گناہ اس کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 6777 نمبر روایت ہے، جس میں ایک آدمی کا قصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے شراب پی رکھی تھی اور اسے کئی دفعہ سمجھایا گیا تھا، بھائی شراب نہ پیو نہ پیو، اسے کئی مرتبہ سمجھایا گیا تھا، لیکن جب اسے لایا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسے سزا دینی شروع کی اور صحابہ کو کہا، اس کی پٹائی کرو۔ یہ اس کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ ہاتھ سے اس کی پٹائی کی، کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چپل تھی، کسی نے اپنے کپڑے کو گھما کے اس کو مارا، یعنی ہلکی ہلکی چیزوں سے اس کو زیادہ چوٹ پہنچانے والی کسی چیز سے اس کو نہیں مارا، لیکن اس کو ہلکا پھلکا ہم نے اس کو سزا دی۔ فلما انصرف، جب وہ واپس جانے لگا نا، قال بعض القوم، تو قوم میں سے کسی شخص نے کہا، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اس نے یہ لفظ کہہ دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ہکذا، یوں نہ کہو، لا تعینوا علیہ بالشیطان، لا تعینوا علیہ الشیطان، شیطان کی اس پر مدد نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کرو۔ ایک روایت میں مسند احمد میں، ولیکن قولوا رحمک اللہ، اس کے لیے رحم کی دعا کرو کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ایک گناہ گار مسلمان جس نے شراب پی رکھی ہے اور اس کو سزا بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا کہنے، گالی دینے سے منع فرما دیا کہ ایک مسلمان کی عزت اور احترام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی اس کو سزا مل رہی ہے، اضافی تم کیوں اس کو برا بلا کہہ رہے ہو، گالیاں کیوں دے رہے ہو اس کو؟ تو ایک مسلمان کی عزت اور احترام ہے، ہمیں اپنی عام الفاظ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں، یا ہم لوگ بہت سارے مقامات پر اس طرح دیکھا گیا، ہم میں سے کچھ لوگ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں گالی ضرور دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہماری زبان صاف نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حقیقی مومن تب تک آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ کی ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے اور ایک مسلمان کی عزت اور احترام اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا عزت اور احترام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔